السلام علیکم اور میں ہوں امتیاز گل اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ایک بار پھر پاکستان کے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں اس پہ بات نہیں کرنی، آپ کو معلوم ہے کیوں، لیکن پاکستان ہی سے جڑا ہوا ایک اور بڑا سیریس مسئلہ ہے جس پہ ہم نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور اپنے خیالات شیئر کریں، اور جو اس خطے کی صورتحال ہے جس سے پاکستان جڑا ہوا ہے اس کے جو مسائل ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج پاکستان ایران سرحد پہ گوادر کے لیے نئی ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پہ ایرانی صدر سے انہوں نے ملاقات بھی کی، کافی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا دو طرفہ تعاون کے حوالے سے۔ اگر یہ ٹرانسمیشن لائن فعال ہو جاتی ہے تو اس طرح پھر گوادر کے لوگوں کی جو بجلی کی ضروریات ہیں وہ کافی حد تک پوری ہونی شروع ہو جائیں گی۔ بڑا طویل دیرینہ مطالبہ تھا گوادر کے عوام کا، تو یہ جیوانی تک آئے گی ٹرانسمیشن لائن اپولن سے، اور اس کے بعد اس کو گوادر تک کنیکٹ کیا جائے گا نیشنل گرڈ کے ساتھ۔ اب اسی حوالے سے ہمیں کچھ یاد آیا کہ 17 مئی کو یعنی بدھ کے روز قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی ایک اجلاس ہوا۔ اس میں بھی دو ایسے مسائل زیر بحث آئے جن میں سے ایک کا تعلق ایران کے ساتھ ہے، اور وہ ہے جناب ایران پاکستان گیس پائپ لائن۔ اس کمیٹی نے معلومات مانگی تھی وزارت پیٹرولیم اور قدرتی جو معدنیات وغیرہ سے متعلق وزیر ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تفصیلات مانگی تھیں وزارت خارجہ سے اور وزارت پیٹرولیم سے دو منصوبوں کے حوالے سے۔ ایک منصوبے کا تعلق ہے ایران سے جس کو کہتے ہیں ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اور دوسرے منصوبے کا تعلق ہے روس کے ساتھ جس کو پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کے دوران اس کے چیئرمین نور عالم خان بڑے غصے میں نظر آئے۔ انہوں نے اصل میں پوچھا ہوا تھا حکام سے کہ ان پائپ لائنز کا سٹیٹس کیا ہے۔ تمام ارکان نے بشمول نور عالم خان نے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا کہ ایران کے ساتھ یہ جو 1700 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن کے منصوبے پر عمل درآمد اگر نہ ہوا تو معاہدے کے مطابق پاکستان کو 18 ارب ڈالر کا جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے۔ اس میں تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ کوئی تقریباً 1200 کلومیٹر کے قریب جو پائپ لائن ہے وہ ایرانی سرزمین پہ ہے، اور 700-750 کے قریب پاکستانی سرزمین میں۔ ایران اپنا حصہ ان کے بقول پارس گیس فیلڈ سے سرحد تک پورا کر چکا ہے، جبکہ پاکستان ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ امریکی اعتراضات تھے، امریکی پابندیوں کے باعث جو کہ ایران پہ لگی تھیں 2015-16 میں، اس کے بعد سے اس منصوبے پہ کام نہ ہو سکا۔ اب نور عالم خان جو چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، انہوں نے بڑے زور شور سے کہا کہ اگر امریکہ کو اس منصوبے پہ کوئی اعتراض ہے تو جو 18 ارب ڈالر کی پینلٹی ہے یا جرمانہ ہے وہ بھی پھر امریکہ ادا کر دے، کیونکہ ہمیں تو اپنے لیے گیس چاہیے، جو سستی گیس ہے ایران سے ہمیں مل سکتی ہے۔ اب دفتر خارجہ کے حکام نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ بتایا کہ پیٹرولیم ڈویژن کے کچھ افسران نے اسی سال جنوری میں تہران کا دورہ کیا اور اس منصوبے کے مختلف تکنیکی جو پہلو ہیں اس کا جائزہ لیا، اور یہ کہ اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ اسی دورے کے دوران ایرانی حکام نے امریکی پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے پاکستانی حکام کو یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر مارچ 2024 تک پاکستان اس منصوبے پر عمل درآمد نہ کر سکا تو پھر کوئی 18 ارب ڈالر کے قریب آپ کو جرمانہ پڑ جائے گا، کیونکہ باقاعدہ جو ہمارا معاہدہ طے پایا تھا 2010 میں، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر پاکستان کی طرف سے تاخیر ہوئی منصوبے میں تو پاکستان ایران کو $1 ملین روزانہ کے حساب سے جرمانہ بھرے گا۔ لیکن جناب وہ
10 تو 12 سال 13 سال پہلے تھا، اب کس کو پرواہ ہے؟ اور اس میں جو پاکستانی حکام تھے، پاکستان کی حکومت تھی، وہ اس نے کیوں اتنے تساہل سے کام لیا؟ کیوں وہ صرف امریکی اعتراضات کو یا امریکی اعتراض کے خدشے کے پیش نظر اس منصوبے پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا؟ اسی طرح ایک اور کہانی ہے، وہ ہے روس کے ساتھ ہماری ایک اور پائپ لائن تھی، پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن، اس کو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بھی کہتے ہیں، کوئی 1100 کلومیٹر ہے یہ، اور اس کے تحت کراچی سے اسلام آباد ناردرن علاقے تک LNG فراہم ہونی ہے۔ سو کراچی سے اسلام آباد، راولپنڈی، جتنے بھی ہمارے شمالی علاقے ہیں، یہاں تک یہ گیس پائپ لائن آنی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی 2019 میں کوئی ریسٹرکچرنگ کا معاہدہ بھی ہوا تھا کہ اس میں تقریباً 6 مرتبہ اس کے ڈیزائن میں، سٹرکچر میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی کیونکہ روس پہ بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں امریکہ کی اور دوسرے ممالک کی، خاص طور پہ ان پابندیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے جب سے فروری 2022 میں روس نے یوکرین پر فوج کشی کی۔ اب RT گلوبل نام کی ایک کمپنی تھی جس نے یہ نارتھ ساؤتھ یا پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن پہ عمل درآمد کرنا تھا، وہ بھی امریکی اور یورپی پابندیوں کی زد میں آ چکی ہے، لہٰذا اس منصوبے پر بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو یہ بڑی ایک افسوسناک سی کہانی ہے کہ پاکستان کی مختلف حکومتوں نے، پاکستان کے حکام نے امریکی دباؤ یا ممکنہ دباؤ کے خدشے کے پیش نظر ایسے منصوبوں پہ عمل درآمد کرانے میں بالکل چابک دستی پھرتی نہیں دکھائی ہے، جن کے ذریعے پاکستان کو سستی گیس مل سکتی ہے۔ اب دوسری طرف اگر دیکھیں، ایران نے امریکی پابندیوں کے باوجود روس، بھارت اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات وہ مسلسل بڑھا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایران اور چین کی دو طرفہ تجارت 2022 میں کچھ $16 ارب کے برابر تھی۔ 2023 کے پہلے یہ 3 مہینے میں دونوں ملکوں کا باہمی جو کاروبار ہے وہ کچھ $7 ارب کے برابر ہے۔ اس طرح ایران نے پابندیوں کے باوجود روس کے ساتھ ایک ریلوے لائن، کوئی 162 کلومیٹر طویل ریلوے لائن ہے جو کہ کیسپین سی کے ساتھ ساتھ چلے گی اور پھر کنیکٹ کرے گی ایران اور روسی بندرگاہوں کو، اور اس کے ذریعے چاہے وہ تیل ہے، چاہے تیل کے علاوہ جتنی بھی مصنوعات ہیں دونوں ملکوں کے پاس، وہ بڑی آسانی سے اس پہ ٹرانسپورٹ کی جا سکیں گی۔ یعنی ایران اور روس کو بھی اس طرح ملا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ روسی اور ایرانی کمپنیوں کے درمیان ایک ریلوے کے ساتھ ساتھ تیل اور ٹیلی کمیونیکیشن میں بہت سارے نئے معاہدات پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ اور اس کا لب لباب کیا ہے کہ یہ تینوں ممالک، اور بھارت کو اگر آپ دیکھیے کہ بھارت اور ایران کی باہمی تجارت بھی کئی ارب ڈالر سالانہ ہے، اس میں کچھ کمی ابھی آئی ہے کیونکہ بھارت نے ایران سے تیل کی خریداری بہت کم کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو دو طرفہ تجارت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ چاہے روس ہو، چین ہو، ایران ہو یا بھارت ہو، ان سب نے اپنی قومی ترجیحات، قومی ضروریات کا تعین خود کیا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں قومی ترجیحات، ہماری ضروریات کا تعین مفروضوں کی بنیاد پہ امریکہ اور اس کے جو ہم خیال حامی ممالک ہیں ان کے ممکنہ دھمکیوں یا دباؤ کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہی ہے کہ اگر ہمارے اعلیٰ ترین حکام اپنی ترجیحات کا تعین دوسروں کے خدشات کو سامنے رکھ کے کریں گے تو پھر تو پاکستان جس اقتصادی گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس میں سے کبھی بھی نہیں نکل سکے گا۔